پاکستان نے امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کر کے امریکہ کی رہی سہی عزت بھی خاک میں ملا دی ہے۔ امریکہ پاکستان پر اتنا پریشر ڈال رہا ہے کہ پاکستان مجبور ہو کر کسی بھی طرح ہمیں فوجی اڈے دے دے، لیکن امریکہ کو اتنا اندازہ نہیں کہ یہ خان کی حکومت ہے، کسی زرداری یا نواز شریف کی نہیں۔ امریکہ سے خان کو ایک بہت ہی اہم کال آنے والی ہے اور معاملہ یہ سامنے رکھا جائے گا کہ ہمیں اس زمین پر اڈے دیے جائیں۔ جو بائیڈن دھمکی امیز لہجے میں بات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن پاکستان اس وقت اس پوزیشن میں آ گیا ہے کہ وہ امریکہ کا دباؤ برداشت کر کے اسے بدلے میں جواب بھی دے۔ امریکی حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر افغانستان سے واپسی کی راہ لے رہے ہیں، مگر وہ اپنے انخلا کو دروازے سے نکل کر کھڑکی سے واپس آنے جیسا بنانا چاہتے ہیں۔ افغانستان سے نکلنے کے بعد خطے کے دوسرے ملکوں میں اڈوں کی تلاش جاری ہے۔ اس کے لیے وسطی ایشیائی ملکوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کا نام بھی زیر گردش رہا ہے، جس کے بعد یہی اطلاعات آنے لگی تھی کہ امریکہ پاکستان سے شمسی ایئر بیس سمیت کئی ایئر بیس مانگ رہا ہے۔ شمسی ایئر بیس اور جیکب آباد ایئرپورٹس پہلے بھی امریکہ کے اڈوں کے طور پر استعمال ہوتے رہے ہیں، جہاں سے امریکی ڈرون اڑ کر افغانستان کے اندر طالبان کو نشانہ بناتے رہے ہیں۔ بلکہ یہی نہیں، پاکستان کے قبائلی علاقوں میں بھی لوگوں کو القاعدہ، طالبان اور اسامہ بن لادن کے نام پر حملوں کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ اب امریکہ اسی سہولت اور عادت کے تحت دوبارہ پر اپنے اڈوں کے بحالی چاہتا ہے۔ یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں ایک کھینچا تانی کی سی کیفیت محسوس کی جا سکتی ہے۔ امریکی عمران خان سے خوش دکھائی نہیں دے رہے، بالخصوص جو بائیڈن کی آمد کے بعد دونوں وائٹ ہاؤس اور اسلام آباد کے تعلقات میں سرد مہری غالب ہے۔ جو بائیڈن اور عمران خان کے درمیان ابھی تک ٹیلی فونک گفتگو نہیں ہوئی۔ عمران خان بہت پہلے سے دنیا کے ہر فورم پر واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ پاکستان دوبارہ کسی ملک کی جنگ میں نہیں لڑے گا۔ انہوں نے متعدد مواقع پر امریکہ کو یاد دلوایا کہ افغان جہاد کے دوران دنیا بھر کے مجاہدین کی میزبانی میں امریکہ اور پاکستان شانہ بشانہ تھے۔ امریکہ اس طرح ماضی سے اپنا دامن چھڑا رہا ہے، کیونکہ اسی کہانی میں آگے چل کر اسامہ بن لادن کا کردار اور نام بھی آتا ہے۔ مگر عمران خان امریکہ کو یہ تلخ ماضی بار بار یاد دلا رہے ہیں۔ جو بائیڈن کی صدارت کے دوران بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ ڈو مور کہنے کے لیے پاکستان نہ آئے۔ امریکہ ان پیغامات کو پورے سیاق و سباق کے ساتھ سمجھ چکا ہے، اس لیے وہ پاکستان کی عسکری قیادت پر تکیہ کیے ہوئے ہیں۔ اسی کے جواب میں امریکی پاکستان کو بار بار خوفزدہ کر رہے ہیں۔ امریکی جوائنٹ چیف کمیٹی کے چیئرمین جنرل مارک ملی نے ایک انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ امریکی انخلا کے بعد افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے کوئی پیش گوئی کرنا مشکل ہے۔ صورتحال بہت مشکل ہے اور ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ یہی صاحب اس سے پہلے کہہ چکے تھے کہ افغانستان میں انتہا پسندوں کی واپسی سے سب سے زیادہ پاکستان متاثر ہو سکتا ہے۔ یہ دھمکانے کا ایک انداز بھی ہے۔ ماضی میں پاکستان نے طالبان کے خلاف اڈے فراہم کرنے کی بھاری قیمت چکائی۔ اسی پالیسی کے نتیجے میں شدت پسند اور دہشت گرد گروہوں نے خود کش حملوں کے ذریعے ملک کے طول و عرض میں تباہی برپا کی۔ پاکستان کو شمسی ایئر بیس اور جیکب آباد ایئرپورٹ سے امریکیوں کو نکالنے کے لیے سخت جدوجہد کرنا پڑی تھی۔ اب امریکہ دوبارہ پاکستانی سرزمین پر بیٹھ کر افغانستان کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے اور وہاں کسی قسم کی مزاحمت کو کچلنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ماضی کے تجربے کی بنیاد پر یہ حقیقت عیاں ہے کہ اس کا جو رد عمل ہوگا اس کا نشانہ بھی پاکستان ہی بنے گا۔ امن کی بربادی، معاشرے کی تباہی اور اس سے بڑھ کر عالمی بدنامی اور بیرون ملک بسنے والے پاکستانیوں کو شرمسار کرنے کی صورت میں پاکستان اس سارے کھیل میں خسارے میں ہی رہے گا۔ وسطی ایشیائی ریاستوں میں روس کا اثر رسوخ گہرا ہے اور وہاں کسی اڈے کی خواہش پورا ہونے کا کم امکان ہے۔ امریکہ خلیجی ملکوں سے یہ ضرورت پوری کر سکتا ہے اور خلیجی ملکوں میں پہلے ہی امریکی اڈے قائم ہیں۔ جس خطرے کے نام پر امریکہ واپس خطے میں آ کر بیٹھ جانا چاہتا ہے وہ داعش اور القاعدہ ہے۔ داعش خود امریکہ کی پیدا کردہ ہے اور افغانستان کے سابق صدر کرزئی اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن تک بہت سے لوگ داعش کو امریکہ کی تخلیق بتا چکے ہیں۔ کرزئی نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ امریکہ کے فوجی ہیلی کاپٹر داعش کے ارکان کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک منتقل کرتے ہیں۔ اس طرح دیکھا جائے تو داعش کا خطرہ امریکہ نے خطے میں اپنی موجودگی کو بحال رکھنے کے لیے کھڑا کیا تھا۔ القاعدہ کا حال یہ ہے کہ ایبٹ آباد آپریشن کے ذریعے امریکہ نے اس تنظیم پر فیصلہ کن وار کرنے کا اعلان کیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ القاعدہ کے حملہ کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا جائے گا۔ اب اسی القاعدہ کا نام استعمال کر کے خطے میں اپنی موجودگی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان کو دھمکایا جا رہا ہے کہ اگر اس نے طالبان کو افغان حکومت کے ساتھ مفاہمت پر آمادہ نہیں کیا تو پاکستان بھی دہشت گردی کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث کئی تنظیمیں افغانستان میں NDS اور را کی سرپرستی میں چل رہی ہیں اور ان دونوں کی سرپرستی کا مطلب CIA کی سرپرستی بھی ہے۔
اس ساری صورتحال میں پاکستان کو دباؤ میں لانے کی حکمت عملی طے کی جا رہی ہے۔ اس صورتحال کا پاکستان کو مقابلہ کرنے کے لیے حکمت سے کام کرنا ہوگا۔ دوسری جانب مستقبل کی صوبہ پاور چین بھی امریکہ، پاکستان اور طالبان پر گہری نظریں رکھے ہوئے ہے۔ چین نے روس کی انٹری طالبان، پاکستان اور امریکہ کے درمیان کروا دی ہے۔ چین کی دیرینہ کوششوں کی بدولت روس اور پاکستان میں دوستانہ ریلیشن بڑھ رہے ہیں۔ اس قربت کو حیرت کی نگاہ سے دیکھنے والوں کو تاریخ یاد کرواتی ہے کہ سیاست ایوانان اقتدار کی ہو یا صحافتی اجارت داری کی، کل کے حلیف آج کے حریف ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ پہلی جنگ عظیم کے دو حریف جرمنی اور اٹلی دوسری جنگ عظیم کے حلیف تھے۔ قدرت کا تماشا دیکھیے کہ برطانیہ کی خواہش تھی کہ روس جرمنی کے ہاتھوں تباہ ہو، مگر بالآخر روس نے ہی جرمنی کو فیصلہ کن شکست دے کر برطانیہ اور سارے اتحادیوں کی جان چھڑوائی تھی۔ مقام عبرت ہے کہ دنیا پر حکمرانی کا خواب دیکھنے والوں کا وارثہ معاہدہ کمیونسٹ ریاستوں اور روس کے ٹوٹنے کے بعد تحلیل ہو چکا تھا۔ بدلتی ہوئی دنیا کا تماشا عجب دیکھیے کہ نیٹو کے حریف وارسا معاہدے کے رکن ہنگری، چیک ریپبلک، پولینڈ، بلغاریہ، اسٹونیا، لتھونیا، رومانیہ، البانیہ اور سلوواکیہ اب نیٹو کے رکن ہیں۔ ماضی میں بھارت روس کا قریبی حلیف ہی نہیں بلکہ اپنے 80% جنگی ساز و سامان کا خریدار بھی رہا ہے، جبکہ بدترین بدلتے ہوئے مناظر میں اب یہودی لوبی کی زیر نگرانی بھارت اور امریکہ کے مابین اربوں ڈالرز کے دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں۔ رد عمل میں چین اور پاکستان میں قربتیں اس حد تک مضبوط ہوئی ہیں کہ اب روس بھی پاکستان سے قربت کا خواہش مند ہے۔ روس کی اس خواہش کا پہلا مظہر جولائی 2014 میں اس وقت اخباروں کی شہ سرخیاں بنا جب روس نے پاکستان کو اسلحہ کی فروخت پر پابندی ختم کی۔ لہذا روس نے پاکستان کو طیارے اور ہیلی کاپٹر فروخت کرنے کا سگنل دے کر حریف امریکہ سے پرانے کھاتوں کا حساب چکانے کے لیے دشمنوں کو دوست بنانے کا عندیہ دے دیا۔ روس اب بھارت کے امریکہ تعلقات سے پوری طرح ہوشیار ہے۔ روس چاہتا ہے کہ پاکستان کو اس خطے میں لیڈرشپ والا رول پلے کرنا چاہیے۔ پاکستان کسی صورت بھی امریکہ کو اڈے دے کر غلطی نہیں کرے۔ ایک طرف امریکہ اڈے مانگ رہا ہے تو دوسری جانب پیٹرن کا دورہ پاکستان کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ یہاں سے یہی لگتا ہے کہ اب عمران خان امریکہ کا ہر حد تک پریشر برداشت کر کے چین اور روس کے کیمپ کو ہی مضبوط کریں گے، اور اس سارے میں افغان طالبان بھی پاکستان، چین اور روس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں گے۔ جی تو دوستو، آپ لوگوں کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور کریں۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ جلد ہی ملوں گا میں آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔